میں قسم کھا کر اس منبر سے کہہ رہا ہوں، کربلا والوں کا صحیح ذکر اب منبروں سے نہیں ہوتا. خاص طور پر میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کس قدر ایسے لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں کہ جو 10 محرم کو بھی ذکر کربلا نہیں کرتی اور اہل سنت میں خود کو کہلایا کرتے ہیں. میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کربلا والوں کا یہ تذکرہ مکمل سن کر جائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے کربلا کیا ہے، اپنے اہل و عیال کو سکھائیے کربلا کیا ہے. جب سے سنی کربلا بھولنے لگا ہے تب سے حالات ایسے ہو گئے کہ سڑک سڑک چوراہے چوراہے پر تمہیں مار دیا جاتا ہے، تم اف بھی نہیں کر سکتے ہو. تمہاری اتنی حیثیت نہیں رہی کہ تم ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکو، صرف اس لیے کیونکہ جو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت دیا کرتا تھا، اس حسین کی سچی محبت ہمارے سینوں سے نکل گئی ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا، مفسرین لکھتے ہیں 2 مرتبہ آسمان رویا ہے. وہ 2 وقت کون سے تھے؟ پہلا وقت تھا جب حضرت یحییٰ بن زکریا کو شہید کیا گیا، آسمان رویا، زمین روئی. دوسرا وقت تھا جب حسین ابن علی کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا، آسمان رویا، زمین روئی. اب اس کی تفسیر میں کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. ام سلمہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ میرے گھر میں تشریف فرما تھے، میں باہر برتن وغیرہ مانج رہی تھی، اتنے میں امام حسین دوڑتے ہوئے تشریف لائے، دروازے کو دھکا مارا اور اچھل کر رسول اللہ کے شکم مبارک پر بیٹھ گئے. آقا کے شکم مبارک پر بیٹھ گئے. اللہ اللہ، حسین کی تقدیر تو دیکھیے، دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ گزرے ہیں لیکن کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ شخص کبھی حضور کے کاندھے پر ہے، کبھی حضور کے شکم مبارک پر ہے، کبھی حضور کے سینے پر ہے، اور جب حضور سجدے میں ہوں تو میرا حسین حضور کی پشت مبارک پر بیٹھا ہوا ہے. یہ شان ہے امام حسین کی. بیٹھ گئے امام حسین حضور کے شکم مبارک پر. تھوڑی دیر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چیخ کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی، دہاڑنے کی آواز سنی. دوڑ کر ام سلمہ پیچھے گئیں، اندر کمرے میں داخل ہوئی. دیکھا، سنیوں غور سے سنو، نوجوانوں غور سے سنو، دیکھا آقا رو رہے ہیں. آقا کائنات سے پوچھا یا رسول اللہ لماذا تبکی، آخر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہے ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ آپ کا یہ نواسا کربلا کے تپتے میدان میں آپ کی ہی امت کے ذریعے، یہاں غور کرو، آپ کی ہی امت کے ذریعے شہید کیا جائے گا. کیا پتا چلا؟ وہ امت محمد الرسول اللہ کی ہی تھی جس نے حسین کو قتل کیا، وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے حسین کو قتل کیا. لیکن مسلمان تو تھے، جنتی نہیں تھے. مسلمان تو تھے، جنتی نہیں تھے. مسلمان تو تھے، حضور کے دل کو تکلیف پہنچانے والے تھے. مسلمان تو تھے، شراب کو عام کرنے والے تھے، بدکاری کو عام کرنے والے تھے. حالت تو ایسی ہے میرے بھائی، تاریخ میں تو یہ لکھا ہوا ہے، وہ یزید جس کے گڑگان لوگ کرتے ہیں، وہ یزید جس کے بارے میں کہا جاتا ہے سکوت اختیار کرو، چپ ہو جاؤ، یزید کو نہ برا کہو نہ بھلا کرو، کہو ارے وہ قاتل حسین جس نے 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کو نہ چھوڑا، جس نے 18 سال کے علی اکبر کو نہ چھوڑا، جس نے رسول اللہ کے نواسے کو نہ چھوڑا، جس نے سیدانیوں کی چادریں کھچوائیں، جس نے ان کو زندان میں قید کروایا رسول کے گھر والوں کو. ارے ہم اس کو مسلمان تو مسلمان، انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ انسان نہیں ہے جنہوں نے اہل بیت پر یہ ستم ڈھائے ہیں. سنو، تاریخ بتاتی ہے یزید کا کالا سچ. 3 سال حکومت رہی یزید کی، 4 سال. پہلی سال کا کارنامہ پتہ ہے آپ کو؟
پہلی سال اہل بیت کے گھر رسول اللہ کے گھر والوں کو شہید کروانا، پہلا کارنامہ۔ دوسرا کارنامہ، دوسری سال ہوئی تو وہ مسجد نبوی جہاں 70,000 فرشتے اور کچھ روایات میں ہے 40,000 فرشتے روز آ کر دربار مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے ہیں، اس مسجد نبوی کے ممبر پر گھوڑے بنوائے، گھوڑے کی لید وہاں پر نظر آئی، اونٹ کی لید مسجد نبوی کے اندر نظر آئی۔ 3 دن تک مدینہ شریف کی پاک اور باحیا عورتوں کو یزیدی فوج کے لیے حلال قرار دے دیا گیا اور ان پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ دوسرے سال کا کارنامہ تھا یزید کا۔ تیسرے سال کا کارنامہ سنیے۔ تیسرے سال وہ خانہ کعبہ جہاں پوری دنیا کا مسلمان حج کرنے جاتا ہے، جس جگہ کا احترام کرتا ہے، اس خانہ کعبہ کو اس یزید نے جلوایا، منجنیق کے ذریعے اس پر حملہ کروایا اور اس کی عزت و آبرو کو یزید نے پامال کروایا۔ کیا پتا چلا؟ 3 سال یہ کارنامے کیے، چوتھی سال وہ جہنم رسید ہو گیا اور مر گیا، ختم ہو گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ امتی تو تھے جیسے آج امتی ہے۔ کل یزید کیا کر رہا تھا؟ تلوار کے ذریعے حسین کو ختم کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ نہ حسین کل ختم ہوئے، نہ حسین آج ختم ہوئے، نہ حسین تا قیامت ختم ہوں گے۔ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ حسین زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ ہی رہیں گے۔ چاہا تھا اس نے کہ حسین کو ختم کر دیا جائے، لیکن آج گھر گھر میں حسینی علم ملے گا، حسینی تعزیہ ملے گا، حسین کا ذکر ملے گا، حسین کے نام کا کھچڑا ملے گا۔ اب جب کھانے کا مسئلہ آتا ہے تو یہ مولوی کھچڑا کھانے فوراً دوڑتا ہے، جیسے ہی کھا کے باہر نکلتا ہے ٹیسٹ آتا نہیں، کیونکہ ٹیسٹ تو حسینیوں کو ہی آیا کرتا ہے۔ باہر آ کے کہتا ہے یہ حرام وہ حرام، کھچڑا حرام، ویسا حرام ویسا حرام، پھر ایک پلیٹ رکھ دو تو پھر ایک پلیٹ صاف۔ یہ حالات میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کل اس نے حسین پاک کو ختم کرنے کی کوشش کی، آج گھر گھر حسین ہیں، آج قلم کے ذریعے ذکر حسین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، پہلا مہینہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پتا ہے مدینے والے اس چاند کو کیسے سمجھتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا؟ جب اہل بیت کے گھروں سے رونے بلکنے چیخنے اور چلانے کی صدا آنے لگتی تھی، اسی دوران مدینے والے سمجھ جاتے ہیں یہ چاند کوئی اور چاند نہیں بلکہ وہ چاند ہے جس چاند میں رسول اللہ کا چاند دنیا میں جس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے تھے، رسول اللہ کے چاند کی چاندنی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جیسے ہی اہل بیت کے گھروں سے رونے اور چلانے کی صدا آتی تھی، مدینے والے سمجھ جاتے تھے کہ امام حسین کا مہینہ آ گیا، محرم کا مہینہ آ گیا، تو وہ روتے تھے، چلاتے تھے۔ صرف اہل بیت ہی نہیں بلکہ حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے، ایک چٹیل میدان ہے، اس میدان میں آقا کائنات کے بال بکھرے ہیں اور سرکار کا چہرہ گرد آلود ہے، چہرے کے ساتھ ساتھ جسم گرد آلود ہے، آقا ہاتھ میں خون کی بوتل پکڑے ہوئے ہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا ہے، کس طرح کا حال بنایا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس، شہید تو قتل الحسین آنفن، میں نے حسین کا قتل اپنی آنکھوں سے ابھی ابھی دیکھا ہے، ابھی ابھی حسین کی شہادت دیکھ کر آ رہا ہوں۔ پوچھا عبداللہ ابن عباس نے ہاتھ میں آپ کے کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس ہاتھ
ہاتھ میں کربلا والوں کا خون موجود ہے. جس تاریخ کو انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا وہ تاریخ کوئی اور نہیں تھی بلکہ 10 محرم کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا. اللہ اللہ جن تاریخوں میں رسول روئیں, فاطمہ روئیں, حسن روئیں, حسین روئیں, صدیق اکبر روئیں, عمر فاروق روئیں, حضرت حمزہ روئیں, ام سلمہ روئیں, اس تاریخ کا جیسے ہی چاند نکلتا ہے تو کچھ خارجی ذہن کے مولوی اسی وقت فیس بک پر, واٹس ایپ پر, اپنے مدرسوں میں, اپنے مساجد میں اور اپنے لوگوں کے ذریعے محرم کی مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اللہ جب ان سے پوچھو کہ آخر یہ مبارکباد کس نے دی, کیا رسول اللہ نے نئے سال کی مبارکباد دی, تو کہیں گے نہیں. پھر پوچھو کیا صدیق اکبر نے دی, کہیں گے نہیں. پھر پوچھو فاروق اعظم نے دی, کہیں گے نہیں. پھر پوچھو عمر حضرت علی نے دی, کہا نہیں. امام حسن نے دی, کہا نہیں. امام حسین نے مبارکباد دی محرم کی, کہیں گے نہیں دی. تو ہم پوچھیں گے پھر بھائی کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ علی اکبر جوان, علی اکبر امام حسین کا شہید کیا گیا, اس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ 6 مہینے کا معصوم علی اصغر تیر کھا کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ظاہری طور پر, اس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ معصوم سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینی گئیں, اس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ 13 سال کا قاسم دین پر قربان ہو گیا, اس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ آخر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے, بس ان کا ایک مقصد ہے کہ جو سنی لوگ حسین کا غم مناتے ہیں, حضور کی سنت ادا کرتے ہیں, ان کے دل سے غم حسین نکال دیا جائے, محبت حسین نکال دی جائے. مگر یقین مانیے گا سنیوں, جس بھی سنیوں کے دل سے حسین کی محبت نکل گئی, قسم خدا کی نہ دنیا میں تم کامیاب ہو سکتے ہو نہ آخرت میں تم کامیاب ہو سکتے ہو, کیونکہ تمہاری کامیابی کا ضامن اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف محبت حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی دلیل کہیں سے نہیں ملتی محرم کی مبارکباد کی, مگر یہ خارجی ذہن کے مالکین یہ زبردستی خوشیاں منا رہے ہیں. اب ایک روایت سنو, روایت 10 محرم کے دن جنات بھی روئے ہیں غم حسین میں. اور ایک حدیث سنو, امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کسی شخص کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی میرے غم کا نکل جائے گا تو میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا. اگر جنتی ہونا ہے تو 10 محرم کو شادیاں مت کرو, بلکہ 10 محرم کو نبی کے نواسے کے لیے اپنی آنکھوں کو گیلا کر لو. ہم سنی ماتم تو نہیں کرتے, سینہ تو نہیں اپنا کوٹتے, لیکن اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا ساون برسا کر اپنے نبی کو راضی ضرور کر لیا کرتے ہیں. اللہ نے توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, سنیں گے؟ کون کون تھک گیا ہے بتاؤ بھائی؟ کوئی تھکا تو نہیں؟ تو ذرا محبت سے ایک بار کہہ دیں یا حسین. پورا مجمع کہہ دے ایک بار یا حسین. ایک بار اور ہاتھ رکھ کہہ دیں یا حسین, 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 یا حسین. سنیے, ہم مسلمانوں کو ہندوستان میں کتنے سال ہو گئے؟ 1200 سال. 282 ہجری میں قطب المدار ہندوستان تشریف لائے. ان سے پہلے کوئی ولی باقاعدہ مکمل طور پر تبلیغ کے لیے نہیں آیا. مدار پاک کون تھے؟ تذکرۃ المتقین میں لکھا ہے حنفی تھے. مسلک امام اعظم کا نعرہ لگاتے ہو نا, اسی مسلک کے علم بردار کا نام قطب المدار ہے. مسلک امام اعظم لے کر آئے. صحابہ کی محبت ایک ہاتھ میں, اہل بیت کی چاہت ایک ہاتھ میں, مصطفیٰ کی محبت سینے میں لے کر جب ہندوستان قطب المدار داخل ہوئے تو لاکھوں کو نہیں بلکہ آج تک وہ اور ان کے ماننے والوں نے کروڑوں لوگوں کو
کو دین کے تمام احکامات کی پابندی کرائی اور رسول اللہ کے دین سے آشنا فرما دیا۔ اب کچھ لوگ پہنچ گئے سعودی عرب، لیکن جب سعودی عرب پہنچے، سعودی عرب تو ہو گیا غضب۔ گئے تھے تو نہ عالم تھے، نہ علامہ تھے، نہ فہامہ تھے، نہ مولانا۔ آئے تو لگا کہ ان سے بڑا کوئی مولانا ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی وہ بدو والی عربی بھی سیکھ لی تو بہت بڑے مجاہد اسلام بھی ہو گئے۔ ہائے 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 ہائے، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سعودی کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے۔ سعودی میں آج جو عقیدے ہیں وہ 1927 میں نہیں تھے۔ 1927 میں سعودی کا جو عقیدہ تھا، جب سعودی ہی نہیں تھا تو اس کا عقیدہ بھی نہیں تھا۔ آل سعود جب آئے تب سعودی عرب ہوا، اس سے پہلے کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے اگر سب سے پسند کوئی نام ہے عرب کا، کوئی علاقہ ہے عرب کا، تو وہ حجاز کا علاقہ ہے۔ آج جو سعودی عرب ہے کل وہ حجاز ہوا کرتا تھا۔ 1927 میں یہودیوں نے ایک مولوی عبد الوہاب کو پکڑ کر اس کو خوب پیسہ دیا، کھلایا پلایا، اور عثمانیہ حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک نیا عقیدہ، ایک نیا فرقہ، ایک نئی جماعت تیار کی، اور اس جماعت کو کھڑا کر کے سعودی عرب میں، مکہ مدینے میں قبضہ کر کے پوری دنیا میں اس وہابیت کو پھیلانے کی کوشش کی۔ آپ نوجوان ہو، ارطغرل غازی بھی دیکھتے ہوگے، میں نے سنا ہے بہت زیادہ چرچا ہے اس کا، ذرا اس میں دیکھ لینا۔ 1927 میں حکومت جو ہوا کرتی تھی وہ رسول اللہ کے چاہنے والوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، سیدہ فاطمہ کے دربار کا احترام کرنے والوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، حسن حسین پر جان فدا کرنے والوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ 1927 میں جنت البقیع میں ایک مقبرہ بھی بنا ہوا تھا جو سیدہ فاطمہ کا مقبرہ تھا۔ خانہ کعبہ کے قریب میں جنت المالا میں حضرت عمران کا یعنی ابو طالب کا روضہ بھی بنا ہوا تھا، مقام ابراہیم پر قبہ بھی بنا ہوا تھا، سیدنا عثمان غنی کا بہترین گنبد، صحابہ کرام کا اہل بیت کے بڑے بڑے گنبد تھے، لیکن وہابی حکومت جب ہی جیسے ہی آئی اس نے سارے گنبد توڑوا دیے، ساری خانقاہیں توڑوا دی اور نئے نئے فتنے پیدا کیے اور اللہ اللہ اپنے نئے عقیدے داخل کرنے لگے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اصل ایمان پر 1927 کے پیدا ہوئے سعودی لوگ نہیں ہیں، بلکہ اصل ایمان پر وہ قطب المدار اور اس کے چاہنے والے ہیں جو 282 ہجری میں ہندوستان تشریف لایا اور حنفیت کا پرچار کیا اور ہر دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا۔ وہ قطب المدار حق پر ہے، غوث اعظم حق پر ہیں جنہوں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، غریب نواز حق پر ہیں جنہوں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، وارث و صابر حق پر ہیں، یہ وہ ولی ہیں جن ولیوں کی ولایت کا عالم یہ ہے جس کی طرف نظر اٹھا دیں اس کی بگڑی بن جائے اور جس کی طرف نظر غصے کی کر دیں اس کی قسمت برباد ہو جائے۔ یاد رکھنا چاہیے چاہے علم غیب کا مسئلہ ہو، حاضر و ناظر کا مسئلہ ہو، مزاروں پہ جانے کا مسئلہ ہو، چادر چڑھانے کا مسئلہ ہو، ان سارے مسائل کو آپ بالائے طاق رکھ دیجئے، صرف ایک حدیث سن لیجئے۔ وہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث میں کیا لکھا ہے سنیے، آقا فرماتے ہیں ان الشیطان قد عئس ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ اے لوگوں سنو، بے شک شیطان قرب قیامت میں اس بات سے تو عرب والوں سے مایوس ہوگا کہ وہ خوب نمازیں پڑھیں گے، لیکن سنو شیطان ان کے عقیدے خراب کر دے گا
اور ان کے وہ اپنے عقیدے سے پھر جائیں گے، سچے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عرب میں آج کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، محبت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو سنی بنا کر زندہ رکھے اور حسینی بنا کر دنیا سے رخصت کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔